بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میو اپنے یوٹیوب چینل دعوت فکر آخرت میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک ویڈیوز میری پہنچتی رہیں۔ ایک میرے قابل احترام، انتہائی قابل احترام میرے عزیز نے اپنے اسٹیٹس پر ایک کارٹون لگایا ہوا تھا اور اس کارٹون میں ایک سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک کارٹون دوسرے کارٹون سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جب ٹینشن دماغ میں ہوتی ہے تو دل پہ اٹیک کیوں ہوتا ہے، دل پہ اثر کیوں پڑتا ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو وہ دل سے ہوتی ہے، اس کا دماغ پہ کیوں اثر ہوتا ہے۔ اب وہ کارٹون میرے جیسا ہی تھا، اس نے مطلب اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دی بات، لیکن میں نے وہ بات لے لی وہاں سے۔ اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے محبت۔ دیکھیں، میں ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ یہاں پہ محبت کا ذکر کرنا جو ہے وہ مناسب اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پہ لفظ اگر وہ عشق کا استعمال کرتا تو وہ جو ہے اس سے متعلقہ ہے، اس بات سے کہ اس کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے۔ اب ٹینشن اور فکر یہ بظاہر ایک معنی رکھتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور محبت اور عشق جو ہے یہ الگ الگ چیز ہے۔ ٹینشن ایک تو ہوتی ہے حسد سے اور حرص سے، آگے بڑھنے کی ٹینشن، اس کو ٹینشن کہتے ہیں۔ ایک ٹینشن ہوتی ہے کسی کا بچہ بگڑ جائے، کسی کی بیوی بگڑ جائے، اولاد بگڑ جائے، کوئی دوست احباب رشتہ دار میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کی ٹینشن لینا، یعنی نیگیٹو میں آتی ہے یہ ٹینشن، منفی سوچ میں آتی ہے ٹینشن۔ اور فکر جو ہے وہ مثبت سوچ میں آتی ہے، جیسے آخرت کی فکر کرنا۔ میں نے جو میرا چینل ہے فکر آخرت ہے، دعوت فکر آخرت، تو یہ جو فکر ہے اس سے دل پہ اثر نہیں پڑتا، نہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے سے دل اور دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ جب آخرت کی بندہ فکر کرتا ہے تو اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے، اور جب دنیا کی فکر کرتا ہے تو دنیا میں اس کے کام بنتے ہیں فکر سے۔ بے فکرہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو فکر والا ہی کچھ کرے گا نا جی۔ تو فکر آتی ہے مثبت پہلو میں اور ٹینشن آتی ہے منفی پہلو میں، منفی سوچ میں۔ فکر مثبت سوچ میں آتی ہے، یہ ہو گئی ایک بات۔ اب آ جائیں محبت اور عشق کیا ہے۔ کسی نے، اس کے 10 بچے تھے، اس سے پوچھا کہ یار تم محبت کو کیسے تقسیم کرتے ہو، یا کیسے جو ہے محبت کرتے ہو اتنے بچوں سے؟ محبت تو لفظ ایک ہے، کہیں ایک پہ ہوتی ہوگی۔ تو اس نے بڑا اچھا اور خوبصورت جواب دیا کہ میں اپنی محبت کو 10 سے ضرب دیتا ہوں اور پھر 10 میں تقسیم کر دیتا ہوں برابر۔ کیا خوبصورت بات اس نے کی کہ محبت کو 10 سے ضرب دے کے اور 10 میں تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی ضرب اور تقسیم کا عمل کرتا ہے وہ۔ یہ محبت جو ہے یہ اللہ پاک نے اور صحابہ کرام نے بھی محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ پاک لفظ ہے، متبرک لفظ ہے، بڑی احترام والا لفظ ہے، بڑی قربت والا لفظ ہے یہ محبت۔ اور اس کا جو دوسرا ہے وہ ہے محبوب، محب اور محبوب، یہ ایک لفظ ہے محبت کا۔
اللہ پاک نے بھی اپنے نبی سے محبت کی ہے، صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی ہے۔ لفظ محبت استعمال ہوا ہے۔ اب محبت جو ہے ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، بہت ساروں سے ہوتی ہے۔ اب لیکن اس کی جو کیٹیگری ہے، یعنی محبت کی جو اس کا وہ سٹیٹس ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ ماں سے محبت اور باپ سے اور نہج کی ہوگی، بیوی سے اور شکل کی محبت ہوگی، بیٹی اور بیٹوں سے محبت اور طرز کی ہوگی، دوست احباب رشتہ داروں میں محبت اور طریقے کی ہوگی محبت ہی کہیں گے اس کو، محبت ہی یہ ہے، یہ محبت مثبت ہے، پاک ہے، میں نے جیسے عرض کی۔ اب آ جائیں لفظ عشق۔ عشق جو ہے وہ سب سے نہیں ہوتا، ایک سے ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ معشوق ہے، عاشق اور معشوق۔ ہمارے ایک طبقے نے، دینی طبقے نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے عشق، کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور دوسروں کو وہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول۔ اب عاشق جو ہے اس کا تو دوسرا لفظ معشوق بنتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب ہیں۔ محبوب کا جوڑ تو محبت والا لفظ ہے، محب اور محبوب بنتا ہے۔ انہوں نے عاشق اور محبوب بنا لیا، جیسے آقا کا غلام اور مالک کا نوکر، یہ بنتے ہیں الفاظ۔ بہرحال ان کی مرضی ہے، وہ جس چیز کو جہاں مرضیہ جوڑ دیں۔ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے وہ بھی پیدائش سے جوڑ کے اور عید میلاد النبی بنا دی۔ یہ تو اس معاملے میں تو ماشاءاللہ وہ بہت ہی نمایاں ہیں اور آگے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ عشق کا جو لفظ ہے، اب میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ اگر ایک اینٹ باتھ روم میں استعمال ہوئی ہے، اس کو آپ صاف کر کے، نکھار کے، اس پہ پالش کر کے اگر آپ اس کو مسجد میں لگانا چاہیں تو نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے اوپر پیشاب کیا ہے، گندی جگہ پہ رہی ہے۔ اور اگر ایک اینٹ مسجد میں ہے جہاں پہ سجدہ ہوا ہے، اس اینٹ کو آپ جیسی بھی ہے، ٹوٹی ہے، پھوٹی ہے، پرانی ہے، میلی کچیلی جیسی، آپ باتھ روم میں نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ اس پہ سجدہ ہوا۔ اب یہ جو عشق کا نام ہے، یہ لفظ ہے، یہ آکاش سے نکلا ہے۔ آکاش بیل ایک ہوتی ہے، اگر اس کو کسی درخت پہ ڈال دیا جائے تو وہ پورے درخت کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ عشق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ فلمی سٹوریوں میں اور قصے کہانیوں میں، لالا مجنو ہیر رانجھا کی کہانیوں میں استعمال ہوا ہے۔ کوئی میاں بیوی کے درمیان میں استعمال نہیں ہوا، بھئی کسی کی بیوی تھی تو اس نے عشق کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی ناجائز تعلقات کسی لڑکی سے رکھے، اس وقت تک تو وہ کہتا ہے کہ جی میں عاشق ہوں، وہ میری معشوق ہے۔ لیکن جب ان سے نکاح ہو جائے اگر خدا نخواستہ، تو پھر وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں عاشق ہوں، وہ معشوق ہے، وہ کہتا ہے میں ہم بھی میاں بیوی ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت، پھر وہ محبت کا لفظ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عشق کا لفظ ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جوڑنا یا ان کے لیے کہنا کہ ہم عاشق رسول ہیں، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا میرے حساب سے، کیونکہ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ بری جگہ کے لیے ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے ہوا ہے جن کا مرد اور بیوی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، غیر محرم تھے، انہوں نے وہ جو جنونی جو کیفیت تھی ان کی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں عشق، اچھا عشق جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک لفظ ہے، لفظ نکلا عربی کا ہے طغا اور بغا۔ طغا طغیانی سے ہے اور بغا بغاوت سے ہے۔ طغیانی کہتے ہیں سرکشی کو،
جب دریا کے اور سمندر کے اندر پانی سرکش ہو جائے اور لہریں اٹھنے شروع ہو جائیں اور باہر نکلنا شروع ہو جائے، اس کو طغیانی طغا کہتے ہیں، اور بغا کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکل جائے تو پھر وہ بغاوت پہ آ جاتا ہے، تباہی پھیرتا ہے۔ محبت اگر حدود کے اندر رہے، اب جیسے میں نے عرض کی نا کہ محبت ایک حدود میں ہے، ایک حد بندی ہے اس کی، یہ حد سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر محبت حدود میں رہے تو محبت کہلاتی ہے۔ جب یہ حدود سے باہر نکلتی ہے، یعنی یہ سرکش ہوتی ہے، جب سرکش ہوتی ہے، طغیانی میں آتی ہے، تو پھر یہ عشق کا روپ دھار لیتی ہے، اور یہ پاگل پن ہے، اور یہ جب باہر نکلتا ہے تو پھر یہ تباہی پھیرتا ہے۔ یہ عشق جو ہے یہ بدکاری کے زیادہ اس میں استعمال ہوا ہے، بدکار لوگوں کے ساتھ اور بدکار عورتوں کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب میں دوسرے لفظوں میں نے کسی بندے سے پوچھا، میں نے کہا کیا آپ کو اپنی ماں سے محبت؟ کہتے ہیں کہ یہ انتہا کی محبت کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کی ماں سے آپ کو محبت ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا انتہا کی ہے نا، اس سے زیادہ بڑھ کے تو کسی کو نہیں ہوتی ماں سے۔ میں نے کہا آپ کہا کریں نا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، بیٹی سے بھی تو محبت ہوتی ہے۔ تو خدا را اس لفظ عشق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ساتھ نہ لیں، لفظ محبت کا لے لیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ میری ایک تجویز ہے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، بہرحال ایک بات آ گئی تھی ضمنی سی جو عرض ہوگی، تو یہ میں نے تھوڑا سی وضاحت کرنی تھی۔ اب میرے چند مصرے ہیں جو انشاءاللہ میں آپ سے اب عرض کروں گا کہ ٹینشن دماغ سے ہوتی ہے، اثر دل پہ پڑتا ہے۔ ٹینشن دماغ سے ہوتی ہے، اثر دل پہ پڑتا ہے۔ عشق دل سے ہوتا ہے تو اثر دماغ پہ پڑتا ہے۔ جب بھی ٹینشن ہوتی ہے تو دماغ بھڑکتا ہے، جب بھی ٹینشن ہوتی ہے تو دماغ بھڑکتا ہے۔ عشق جب ہوتا ہے تو دل تڑپتا ہے۔ محبت تو ہوتی ہی ہے دل و دماغ سے، محبت تو ہوتی ہی ہے دل و دماغ سے، عشق ہوتا ہے فقط خالی دماغ سے۔ جس کا دماغ خالی ہو نا، دماغ کام نہ کرتا ہو، تو محبت تو ہوتی ہے دل و دماغ سے، عشق ہوتا ہے فقط خالی دماغ سے۔ محبت کو ضرب دے کر تقسیم کیا جاتا ہے، محبت کو ضرب دے کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ عشق تو بس کسی ایک سے ہی کیا جاتا ہے، عشق کو تقسیم نہیں کرتے، ایک سے ہی، عشق تو بس کسی ایک سے ہی کیا جاتا ہے۔ محبت تازہ کرتی ہے دل و دماغ کو، عشق برباد کرتا ہے پاگل دماغ کو۔ فکر اور ٹینشن میں بڑا فرق ہے، فکر بڑھاتی ہے، ٹینشن میں بیڑا غرق ہے۔ فکر بڑھاتی ہے، ٹینشن میں بیڑا غرق ہے۔ فکر سے تو دنیا بھی اور خود بھی ہے آباد، فکر سے تو دنیا بھی اور خود بھی ہے آباد، ٹینشن سے خود بھی اور گھر بھی ہے برباد۔ اب آخری مصرع ہے۔ فکر ہوتی ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی، فکر ہوتی ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی، ٹینشن ہوتی ہے کسی کی ٹانگ پکڑ کر گرانے کی۔